جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مختلف پروگرام پیش کر رہا ہے۔ آج کا پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم، صبر و استقامت اور استقلال کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے خلق عظیم، صبر و استقامت اور استقلال پر پروگرام پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے بندوں میں سے انتہائی معزز اور شریف ترین انسانوں کو اپنا رسول بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان منتخب بندوں کی سچائی، امانت، دیانت اور شرافت کا زمانہ گواہ ہوتا ہے۔ مگر یوں ہی اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی لوگوں میں اعلان نبوت کرتے ہیں تو معاشرہ کے بد اخلاق اور بد کردار لوگ ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس وقت بھیجتا ہے جب معاشرہ کے انسانوں کی اکثریت اخلاقی ابتری کا شکار ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ نبیوں کے خلاف طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کو اور ان کے ماننے والوں کو مبتلا آزار و عذاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت یاسین کی آیت 31 میں فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یعنی یہ کہ بندوں پر افسوس، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ ان سے ٹھٹھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ معاشرہ کے بد اخلاق اور بد کردار لوگ اپنے نبیوں اور رسولوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے خلاف ہر زمانہ کے بد اخلاق اور بد کردار لوگ ایک ہی طرز کے بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت حامیم السجدہ کی آیت 44 میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک۔ یہ کہ تجھے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ مخالفین کے ایسے کردار کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی خود براہ راست تعلیم و تربیت کرتا ہے تاکہ ان کو ایسے ماحول کے بالمقابل پوری طرح تیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور نبیوں کو ان کے مخالفین کے بالمقابل غیر معمولی صبر و استقامت اور استقلال سے نوازتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو صبر و استقامت اور استقلال کے عملی مظاہرہ کی تلقین بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت شورا کی آیت 16 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی یہ کہ استقامت اختیار کر، یعنی مضبوطی سے اپنے موقف پر قائم ہو جا جیسے تجھے حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے سورۃ الاحقاف کی آیت 36 میں فرماتا ہے، فاصبر
کما صبر اول العزم من الرسل، پس صبر کر جیسے اول العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان یعنی کفار کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت 187 میں فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی یہ کہ تم ضرور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے معاملہ میں آزمائے جاؤ گے، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ہمت کا کام ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے نبیوں کے دشمنوں کی طرف سے نبیوں پر آنے والے مصائب کا ذکر کیا، یہ کہ ایسے ابتلاؤں کا آنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبیوں اور ان کی جماعتوں کو صبر و استقامت و استقلال کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس پس منظر میں خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا بڑا روحانی مقام ہے، اسی بڑے مقام کی نسبت سے آپ پر آپ کے دشمنوں کی طرف سے مصائب و ابتلا بھی زیادہ وارد کیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید و نصرت اس رنگ میں بھی کی کہ آپ کو ان مصائب اور ابتلاؤں میں انتہائی اعلیٰ درجہ کا نمونہ دکھانے کا موقع ملا۔ آپ نے بڑی شان کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ ان اذیتوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا، اور انتہائی اعلیٰ درجہ کے صبر اور استقلال اور استقامت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں سے ظہور ہوا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت و استقلال کو سمجھنے کے لیے آپ کی ابتدائے نبوت کا یہ واقعہ کتنا عظیم واقعہ ہے، یہ کہ قریش مکہ کے یکے بعد دیگرے 3 وفود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے کہ وہ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روک لیں، وگرنہ ساری قوم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ کو سمجھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا ہے چچا، یہ میرا کام نہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کام ہے، میں موت کے ڈر سے اس کام سے نہیں رک سکتا۔ اے چچا، اگر آپ کو اپنی کمزوری کا احساس ہے تو آپ بے شک میری حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنے کام میں لگا رہوں گا حتیٰ کہ موت آ جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برے برے نام رکھے جاتے تھے، معاذ اللہ مجنون، دیوانہ، جادوگر، شاعر اور کذاب کہا جاتا تھا، گندی گالیاں دی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبتلا عذاب و ازار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے نکاح قریش میں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہو چکے تھے۔ قریش نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دے، اور اس نے طلاق دے دی۔ اسی طرح ابو لہب کا ایک دوسرا بیٹا عتیبہ تھا، اس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے عتیبہ کو بھی مجبور کیا، اس نے بھی طلاق دے دی۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں جانے سے روکتے، آپ کے ماننے والوں پر ظلم و تشدد کیا جاتا،
غریب صحابہ کو خوب مارا پیٹا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ کے غلام تھے۔ وہ ظالم آقا حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیتا اور کبھی تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر پشت کے بل لٹا دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں رسی باندھ کر مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کئی اور بھی غریب صحابہ تھے جن کو بری طرح مارا پیٹا جاتا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ ان کو بھی ان کے ظالم آقا سخت گرم دھوپ میں عین دوپہر کے وقت مختلف اذیتوں کا نشانہ بناتے۔ بالآخر ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت شرمناک طریق پر شہید کر دیا۔ ایک اور صحابی حضرت خباب کی پشت پر دہکتے کوئلوں سے عذاب دیا جاتا تھا۔ یہ تو غریب صحابہ تھے، مگر قریش کی اظہار رسانیوں سے بڑے بڑے شرفا بھی محفوظ نہ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شرفا کو کئی دفعہ قریش نے اپنی اذیتوں کا نشانہ بنایا۔ سامعین و ناظرین کرام، ان اذیتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ ایک وفد کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی انتہائی تکلیف دہ حالتوں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور فرمایا، دیکھو تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کا گوشت لوہے کے کانٹوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں تک صاف کر دیا گیا، مگر وہ اپنے دین سے متزلزل نہ ہوئے۔ اور وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سروں پر آرے چلا کر ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، مگر ان کے قدموں میں لغزش نہ آئی۔ دیکھو خدا اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ اور پھر نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی مسلمانوں کو ہدایت کی کہ جس سے ممکن ہو وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے، اور کئی ایک مسلمان ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور پھر نبوت کے 7ویں سال کا واقعہ ہے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت قسم کی منصوبہ بندی کرنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد، خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ تمام رؤسائے قریش نے ایک معاہدہ تیار کیا، اس پر دستخط کیے اور اس معاہدہ کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ قومی معاہدہ کے طور پر لٹکا دیا گیا۔ اس معاہدہ کے نتیجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ محصوری کا یہ اذیت ناک زمانہ 3 سال تک جاری رہا۔ محصوری کے ان انتہائی سخت ترین حالات کو اسلام کی تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب سے 3 سال کی رہائی کے فوراً بعد آپ کی وفات شعار بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے نہایت مخلص اور پیارے چچا ابو طالب وفات پا گئے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی تکالیف میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ہر کس و ناقص آپ کی ذات اقدس پر حملے کرنے لگا۔ ایک دن آپ گلی میں سے گزر رہے تھے، ایک بدبخت نے آپ کے سر پر خاک ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سر دھوتی جاتی تھی اور ساتھ کے ساتھ روتی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کا محافظ ہے۔
اور پھر فرمایا کہ قریش نے میرے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد بدسلوکی کرنے کی حد ہی تو کر دی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، قریش مکہ آپ کی بات نہیں سن رہے تھے۔ شیب ابی طالب سے رہائی کے فوراً بعد نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عوام الناس کو اور طائف کے رؤساء کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ آپ پر وہاں پتھراؤ کیا گیا۔ جب سے یہ دلدوز اور کربناک واقعہ رونما ہوا ہے، مسلمانوں میں نسل بعد نسل تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا چلا آ رہا ہے، اور خاکسار اس مضمون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت اور استقلال دکھانے کے لیے آپ کی زندگی کے چند ایک واقعات کو خلاصتاً بطور نمونہ بیان کر رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ آپ نے انتہائی صبر و استقامت اور استقلال کے ساتھ یہ صدمہ برداشت کیا۔ آپ مدینہ پہنچے تو قریش مکہ نے آپ پر جنگ مسلط کر دی۔ آپ کو اسلام کے دفاع کے لیے کئی ایک جنگیں لڑنی پڑیں۔ آپ کے بعد صحابہ کرام اور عزیز و اقارب بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹے گئے۔ بالآخر 8 ہجری کو فتح مکہ کا عظیم واقعہ رونما ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جانی دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور عزیز و اقارب کے اوپر کفار و مشرکین کی طرف سے وارد کیے جانے والے انتہائی مصائب و ابتلاؤں کے بالمقابل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور عزیز و اقارب کے صبر و استقامت اور استقلال کے چند نمونے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ان واقعات سے اور ان واقعات پر آپ کے رد عمل سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ سے جس رنگ میں ان اخلاق یعنی صبر و استقامت و استقلال کا ظہور ہوا، ان سے بہتر اخلاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ آپ کو خلق عظیم پر قائم کیا گیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔